اسکندریہ کنیا فاتح حص اول نوجوان بادشاہ کا عزم اسکندر کی کہانی تقدیر کیا ایک داستان کے طور پر شروع ہوئی۔ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کے ہاں پیدا ہونے والا اسکندر بچپن ہی سے قیادت کے لیے تربیت پا رہا تھا۔ اس کے والد نے مقدونی سلطنت کو وسعت دینے کا عمل شروع کر دیا تھا، لیکن آنے کے اچانک قتل کے بعد صرف 22 برس کی عمر میں اسکندر کو بادشاہت سنبھالنا پڑی۔ پختہ عزم کے ساتھ اسکندر نے فوری طور پر اپنے سلطنت کو متحد کیا اور اپنے تخت کے خلاف اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کچل دیا۔ اس کی عسکری ذہانت سے چمکنے لگی اجباس نے اپنے فوج کو مضبوط کیا اور مشرق میں عظیم فارسی سلطنت کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا پہلا بڑا امتحان دریائے گرانکس کے کنارے آیا، جہاں سے ایک زبردست فارسی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اسکندر نے اپنی حربی مہارت سے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ ایک غیر متوقع حملے میں سکھ ندرخود گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے دل میں جا گھسا۔ اس کی تلوار بجلی کی مانند چمک رہی تھی۔ فارسی فوج اسکندر کی جرات دیکھ کر بوکھلا گئی۔ مقدونیہ کی فوج نے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی اور سکندر کا نام تاریخ کے سنہری ورق میں رقم ہو گیا، لیکن یہ فتح صرف ایک آغاز تھا۔ اندھیرے کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس کے سلطنت کی اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ ٹیکسٹ حصہ دوم، فارسی سلطنت کے ساتھ جنگ۔ گرینکس میں کامیابی کے بعد سکندر کی نظریں فارسی سلطنت کے مرکز کی طرف اٹھ گئے، بادشاہ داریوش سوم۔ داریوش ایک طاقتور بادشاہ تھا اور اس کی وسیع و عریض فوج ایک سنجیدہ خطرہ تھی، تاہم سکندر کبھی بھی ناممکن چیلنج سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کا اگلا بڑا امتحان جنگ اسیوس، بیٹل آف ایشیوس میں آیا، جہاں خود داریوش نے اپنی افواج کی قیادت کی۔ سکندر کی فوج تعداد میں کم لیکن تربیت میں برتر تھی۔ میدان جنگ افراد تفریح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھڑ سوار دستے آپس میں ٹکرا رہے تھے اور پیادہ فوج شدید جوش و خروش سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جنگ کے بیچوں بیچ سکندر نے جرات مندانہ حملہ کر کے فارسی صفوں کو چیر ڈالا اور سیدھا داریوش کے مقامی طرف بڑھا۔ داریوش نے جب اپنے عشق اس تقریب دیکھے تو میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کی فوج کو افراتفری میں چھوڑ گیا، لیکن سکندر کی فتح خوشیوں سے خالی تھی۔ داریوش کے فرار کے ساتھ سکندر کو اندازہ ہو گیا کہ فارسی بادشاہ آسانی سے ہار ماننے والوں نہیں ہے۔ ایک اور بڑا اور سخت امتحان اس کا منتظر تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کے عزم کو پہلے سے کہیں زیادہ آزمانے والا تھا۔ حصہ سوم، سور کا محاصرہ۔ اسیوس میں فتح کے بعد سکندر نے اپنی توجہ سور کی جانب مبذول کی، ایک قلعہ بند شہر جو ایک جزیرے پر واقع تھا۔ یہ شہر اپنی مضبوط فصیلوں اور بحری طاقت کے لیے مشہور تھا اور بظاہر ناقابل تسخیر نظر آتا تھا، لیکن سکندر اپنی غیر روایتی حکمت عملیوں کے لیے جانا جاتا تھا اور محض ایک شہر اسے روکنے والا نہ تھا۔ سور کا محاصرہ سکندر کی جانب سے ایک عظیم شاہراہ کی تعمیر سے شروع ہوا جو خشکی سے جزیرے تک پھیلائی گئی۔ ابتدائی طور پر اپنے دفاع پر نازاں سوری باشندے جلد ہی اپنی سنگین حالت کو سمجھنے لگے۔ مہینوں تک سکندر کی افواجانت کا محنت کرتے رہیں، سمندری حملوں اور شہر کے محافظوں کے شدید مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے۔ جب شاہراہ مکمل ہونے کے قریب پہنچی تو سکندر کی افواج نے شہر پر مکمل حملہ کر دیا۔ اس کی فوج نے شہر کے دروازے توڑ ڈالے اور اگرچہ سوری باشندوں نے بھرپور مزاحمت کی، مگر محاصرے کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آخری حملے کے رات سور کی گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں اور شہر بالآخر سکندر کے ہاتھوں فتح ہو گیا، مگر سکندر کی کامیابی ایک خوفناک احساس کے سائے تلے چھپی ہوئی تھی۔ سور کا سقوط ایک بھاری قیمت پر ہوا تھا اور مشرق میں کہیں تاریک قوتیں اب سر اٹھانے لگی تھیں۔ ٹیکسٹ حصہ چہارم، گاگامیلا کی جنگ۔ سکندر کی فتوحات نے اسے ایشیائے کوچک کے بیشتر حصے کا بلا شرکت غیر حکمران بنا دیا تھا، لیکن اس کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔
خود فارسی سلطنت بادشاہ داریوش جو پہلے کیشکستوں کی وجہ سے ذلت محسوس کر رہا تھا نے اسکندر کی بڑھتی ہوئی سلطنت کو کچلنے کے لیے گا ملا کے میدان میں ایک عظیم الشان فوج جمع کر لی۔ میدان جنگ وسیع و عریض تھا اور فارسی فوج تعداد میں سکندر کی فوج سے گنا زیادہ تھی، مگر سکندر کی ذہانت اتنی ہی تیز جتنی اس کی تلوار۔ جنگ شروع ہوتے ہی اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ داریوش کا کمانڈ اسٹرکچر کمزور ہے۔ بجلی کے سی تیزی سے سکندر نے فارسی صفوں کے دل پر حملہ کیا۔ اس کی گھڑ سوار فوج دشمن کی کاروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ داریوش جب اپنے شکستی کینی دیکھنے لگا، ایک بار پھر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، اپنے سپاہیوں کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے۔ لیکن اس بار اس کے فرار کے نتائج تباہ کن تھے۔ سکندر کی فوج فارسی شکر پر ٹوٹ پڑی اور سورج غروب ہوتے ہوتے پوری فارسی سلطنت ٹکڑے ہو چکی تھی۔ تاہم اس شاندار فتح کے باوجود سکندر کے دل میں ایک عزیزناک سوال بھرایا آیا، کیا واقعی داریوش کا خاتمہ اس کی جدوجہد کا خاتمہ تھا؟ of your text ہندوستان کی جانب پیش قدمی آور واپسی اب جب کہ فارسی سلطنت سکندر کے قبضے میں آ چکی تھی، اس کی انظریں مشرق کی جانب ہندوستان کی افسان ویسر زمین پر جا ٹکیں۔ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہ تھی اور اس کی فوج دریاؤں، پہاڑوں، تپتے صحراؤں اور بے رحم حالات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہی۔ جب آخر کار سکندر دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو وسیع ابتکا سب سے طاقتور دشمن راجہ پورس یہ جنگا انتہائی شدید تھی اور دونوں جانب بھاری جانی نقصان ہوا۔ تاہم ایک بار پھر سکندر کی افواج نے فتح حاصل کی، پورس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس علاقے پر اپنی حکمرانی مضبوط کر لی۔ مگر لگاتار فتوحات کے باوجود سکندر کے سپاہیابت ککر چور ہو چکے تھے، واپس جانے کے لیے بے تاب تھے، مسلسل لڑائیوں سے نڈھال۔ بالآخر سکندر نے بعد نخواست اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا، مشرق میں مزید فتوحات کا خواب ترک کرتے ہوئے۔ واپسی کے سفر میں سکندر کی صحت بگڑنے لگی اور بابل کے شہر میں صرف 10 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے عظیم فاتح بیماری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ اپنے پیچھے وائکا ایسے سلطنت چھوڑ گیا جو اگر جہاز کی موت کے بعد بکھر گئی لیکن صدیوں تک آسا کی بے مثال عظمت کی گواہی دی۔ سکندر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے خاص العظمت صرف افیس کوئی تمہیں نہیں بلکہ وژن، حوصلے اور خوابوں کے بے لگام تعاقب میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی چیز انجان لوگوں کے لیے پڑا نہیں جب اسے عبور کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور یہ کہ موت کے بعد بھی سکندر کا افسانہ کبھی ماند نہیں پڑے گا۔